ناول راز حیات ایپیسوڈ 3۔ اس کی ماں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، لیکن اس کو خالی ہاتھ دیکھ کر کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ آج حیات کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کے دماغ میں مختلف سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ آج پہلی بار وہ ان کے لیے کچھ لانا بھول گئی تھی۔ بہت سے گھروں میں کئی آپیاں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشیاں تلاش کرتے کرتے اپنے بالوں میں سفیدی سجا بیٹھتی ہیں، اور جب غرض کے یہ رشتے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے محسنوں کو یادوں کی چتا میں جلتا دیکھ کر اپنی نوخیز خوشیوں کے سنگ ناچنے لگتے ہیں۔ رشتے غرض ہی کے تو ہوتے ہیں۔ حیات کم گو تھی، لیکن آج تو مانو بات کرنا بھول گئی تھی۔ وہ بار بار اپنی اماں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اپنی ہی دنیا میں مگن تھی۔ وہ اس وقت بھی یہی سوچ رہی تھی کہ حیات کا رشتہ کہیں امیر گھرانے میں ہو جائے تو ان کے دکھ کے دن ختم ہو جائیں۔ انسان کو خبر ہے کہ دولت اور سچی خوشی ہمیشہ ایک دوسرے کے متضاد رہے ہیں۔ حیات اپنی اماں سے مخاطب تھی۔ اماں، میری بات سنو۔ اس کی ماں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں، آج امیر صاحب نے… اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حیات نے کچھ سوچا اور گویا ہوئی، اماں، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو اماں کو یقین نہ آیا کہ حیات کیا کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اس کے الفاظ پر غور کیا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے حیات کو گلے لگایا اور جلدی سے بولی، تو تم نے کیا کہا؟ اماں، انہوں نے تم سے مشورہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ حیات کی اماں کو اور کیا چاہیے تھا؟ کہنے لگی، حیات میری دھی، تو میری طرف سے کہنا کہ ہمارے گھر آ کے بات کر لے۔ اس سے اچھا رشتہ ہمیں اور کہاں ملے گا؟ امارت بھی کبھی غربت کی سہیلی بنی ہے؟ حیات نے اپنے مفلوج باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی قوت سماعت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپکپائے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن بول نہیں سکتا تھا۔ ایک آنسو اس کی کپکپاتی آنکھ سے نکلا اور اس کی بے بسی کا ماتم کرنے لگا۔ حیات نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا اور اپنا سر جھکا دیا۔ امیر علی بڑی بے صبری کے ساتھ آفس میں حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی وہ فیکٹری میں داخل ہوئی، امیر علی نے اسے دفتر میں بلا لیا۔ آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے کیے کی فصل کاٹ سکیں۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں۔ اپنے نفس کے پجاری بھول جاتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی، اور پھر ان کا کیا دھرا ان کی طرف پلٹ دیا جائے گا۔ امیر علی حیات کو دیکھے جا رہا تھا، جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات، تم نے اپنی اماں سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا کہ اماں نے آپ سے خود بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا۔ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنے مہرے بہت عیاری سے سجائے تھے۔ وہ بولا، حیات، آج مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے۔ آؤ ہم دونوں اسے اکٹھا مناتے ہیں۔ چلو کہیں باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ آخر تم میری ہونے والی دلہن ہو، میری محبت ہو۔ مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ رشتوں میں محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتے کے بغیر ہوتی ہے وہ محبت کا لاشا ہوتی ہے، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔
کتنی معصوم عصمتیں اس لاشے کی بھینٹ چڑھائی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حیات امیر علی کی میٹھی باتوں میں آ گئی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی ہی تو تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اسے لے کر ورکرز میں سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر کی منزل اس کا مخصوص ہوٹل تھا۔ اس نے جب اپنی گاڑی ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے پورچ میں کھڑی کی تو ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا، جہاں حیات بیٹھی خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کے اپنے خوابوں کی کرسیاں انہی آنکھوں سے چننے پڑیں گی۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا انتظام کیا تھا۔ اس کا خاص بیرا ان کی خدمت پر مامور تھا۔ امیر علی نے اسے آنکھوں سے کچھ کہا اور اسے ایک سبز نوٹ تھما دیا۔ ایک اور پاکیزہ روح انجانے میں ہوس کی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے کر آیا۔ اس نے مخصوص کپ حیات کے سامنے رکھا جس میں نیند کی دوا ملائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد امیر علی نے حیات کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگی تھیں۔ وہ ابھی تک اپنے حواس میں تھی۔ وہ نیند پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امیر علی بولا، حیات، راستے میں ہمارا فارم ہاؤس ہے نا؟ آج وہ بھی دیکھ کر جائیں گے، آخر وہ تمہارا بھی تو ہے۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ دوا اس کی قوت فیصلہ کو متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ آخر کار وہ فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر، میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ امیر علی نے حیات کو تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی۔ وہ اسے کہنے لگا، حیات، ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑ آؤں گا۔ حیات بیڈ پر لیٹی ہی گہری نیند سو گئی۔ امیر علی انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیات کو آواز دی، اسے چہرے پر تھپتپی دی۔ وہ اپنے نصیب کی طرح بے نیاز ہو چکی تھی۔ راجہ گندھ نے اپنے خون آلودہ پنجے کھولے اور معصوم فاختہ کے جسم پر گاڑ دیے۔ آسمان رو رہا تھا، برسات کے دن تھے، فضا گھٹن آلودہ تھی۔ حیات کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گدھ نے کوئی نمایاں زخم نہیں چھوڑا تھا، لیکن حیات اب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ امیر علی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن حیات نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ خشک آنکھوں سے رو رہی تھی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ امیر علی نے حیات کو اس کے گھر اتارا اور باہر سے ہی روانہ ہو گیا۔ حیات کی ماں اس کے انتظار میں تھی۔ گاڑی کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیات کو تھاما کیونکہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ شاید بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ کوئی نہیں تھا جو اس کے آنسو کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں سجا لیتا۔ اس کے باپ کی
पथरीली आंखें भी अभी उसे देखकर भीग गई थीं, लेकिन हयात अब भी नहीं रो पा रही थी। कुछ सोचकर उसकी छोटी बहन आगे बढ़ी और हयात से चिमट गई। उसके बाकी बहन भाई भी अब हयात के करीब आ गए थे। वो सब मिलकर हयात के अनजाने जख्म पर मरहम रखना चाह रहे थे। हयात ने उन सबको अपने बाजू के हिसार में लिया, जैसे वो उन्हें ज़माने की हवाओं से बचाना चाह रही हो। उसकी आंखें अभी तक खुश्क थीं, लेकिन उसके आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। जैसे ही माँ ने हयात से पूछा कि क्या हुआ है, तो वो फट पड़ी। उसके मुंह से लावा उबलने लगा। हुआ क्या है? काश मैं जानती होती कि क्या होना है, मैं अपने कदम कभी बाहर ना निकालती। तूने कभी बताया मर्दों में जाने से खतरा होता है अम्मा। नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है, मेरी कोई माँ नहीं है। हयात अपने हवास खो बैठी। उसके बहन भाइयों ने मिलकर उसे पलंग पर लटा दिया, जिसकी एक तरफ उसका मफलूज बाप भी पड़ा था। उसके बाप ने बड़ी तकलीफ से अपना चेहरा हयात की तरफ घुमाया। उसकी आंखें दरिया बहा रही थी। हयात ने अपने बाप को देखा, अपना हाथ उठाया और अपने बाप की आंखों पर रख दिया। एक बेटी अपनी वजह से अपने बाप को रोता नहीं देख सकती। हयात की आंखें बंद हो गईं। वो बेहोश हो चुकी थी। आसमान अभी तक रो रहा था। सुबह जैसे ही हयात की आंख खुली, वो अपना सामान बांधने लगी। वो यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी, जहाँ अमीर अली का साया भी उस पर न पड़ सके। उसकी उसने माँ से कहा कि वो अपनी दादू के पास गांव जा रही है। उसकी दादू उसे बहुत चाहती थी। हयात उसकी गोद में सुकून लेना चाहती थी। उसकी माँ कहने लगी, हयात अकेली कैसे जाओगी? हयात अपनी माँ को देखकर मुस्कुराई। ये कैसी मुस्कुराहट थी, ये सिर्फ हयात ही जान सकती थी। उसका कर्ब अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। उसने जवाब दिया, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अम्मा, मेरे पास खोने को कुछ बचा ही क्या है। उसने अपना बैग उठाया और रवाना हो गई।